الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس مشکات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ پاک اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ مشکات شریف کا جو چیپٹر ہے کتاب الایمان، جس میں ایمانیات سے متعلقہ احادیث طیبہ بیان کی جا رہی ہیں، اس میں جو ہمارا پچھلا درس تھا اس میں ہم نے جو حدیث پاک سننے کی سعادت حاصل کی تھی وہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث پاک ہے، جس میں انہوں نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسے عمل کے متعلق بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اعمال بتائے، پھر فرمایا کہ میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتاؤں، پھر خیر کے دروازے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، پھر فرمایا کہ میں تمہیں سب سے بنیادی چیزیں نہ بتاؤں، جو ستون چیز ہے وہ نہ بتاؤں، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا۔ تو یہ طویل حدیث پاک پچھلے درس میں ہمارے بیان کی گئی تھی۔ آج جس حدیث پاک سے درس کی ہم ابتدا کریں گے وہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث پاک ہے۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا ہی خوبصورت فرمانے والی شان ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرے اور اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی کرے اور اللہ کے لیے ہی دے اور اللہ کے لیے ہی نہ دے، اللہ کے لیے ہی روکے کسی چیز کو، تو جو بندہ ایسا کرے گا تو اس نے ایمان کو مکمل کر لیا۔ تو بڑی ہی زبردست حدیث پاک ہے کہ جس میں اس بات کو ایمان کی کامل ہونے کی علامت قرار دیا گیا کہ ہمارا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا، دینا لینا، محبت کرنا، بغض رکھنا، ہمارا جو بھی ظاہری باطنی عمل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ ہماری اگر محبت ہے کسی سے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اگر کسی سے بغض ہے تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ کسی کو کوئی چیز اگر ہم دے رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اور اگر روک رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں معاملہ برعکس ہی ہوتا ہے۔ ہم زیادہ تر دنیاوی معاملات کا خیال رکھتے ہیں کہ جہاں دنیاوی نفع ہو، دنیاوی فائدہ ہو، وہاں محبتیں بھی ہوتی ہیں، وہاں دینا لینا بھی ہوتا ہے، اور جہاں دنیاوی نفع نہ ہو وہاں محبتیں بھی پھر نہیں ہوتی اور لینا دینا بھی اتنا نہیں ہوتا۔ رشتہ داروں کی ہی مثال لے لیجئے کہ رشتہ داروں سے بعض اوقات دنیاوی معاملات میں خرابی کی وجہ سے قطع تعلق کر لیا گیا ہوتا ہے، حالانکہ اگر اللہ رسول کے احکامات کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تو رشتہ داریاں جوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ہمارا یہ پھر تعلق توڑنا جو ہوتا ہے وہ اس کا مطلب ہے اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتا۔ تو جب بھی تعلق توڑیں یا جوڑیں، اور اس کے علاوہ جب کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار ایسا ہے جو غلط کاموں میں مبتلا ہے، جو حرام کام اعلانیہ کر رہا ہے لیکن اس سے ہمیں دنیاوی طور پر نفع ہو رہا ہے، تو ایسے شخص سے ہم تعلقات بحال رکھیں گے، حالانکہ اس شخص سے ہمیں تعلقات توڑنے کا حکم ہے، تعلقات ختم کرنے کا حکم ہے کہ جو اللہ کی برملا نافرمانیاں کر رہا ہے، تاکہ اس سے تعلقات ہم توڑیں اور وہ اللہ کی نافرمانیوں سے بچیں۔ ہمیں یہ حکم ہے، لیکن اس سے ہم تعلقات استوار کریں گے، وجہ یہ کہ دنیاوی طور پر اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، اور جس سے دنیاوی طور پر فائدہ نہیں ہو رہا تو اس سے ہم تعلقات اگر اپنی کسی ذاتی رنجش کی وجہ بھی ہوگی تو وہ ہم توڑ لیں گے۔ تو ہمارا بہرحال اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا، تعلقات بحال رکھنا یا تعلقات ختم کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی سے مسئلہ بھی ضمناً بیان کرتا چلوں کہ ہمارا اگر کوئی عزیز رشتہ دار ہے تو اگر وہ بد مذہب ہے، وہ اللہ رسول کی جناب میں گستاخیاں کرتا ہے، تو خواہ ہمارا کیسا ہی وہ قریبی ہے، کیسا ہی وہ ہمارا پیارا ہے، ہمیں اس سے دلی لگاؤ اور محبت نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، وہ اللہ کا پیارا ہے، تو خواہ وہ ہمارا ظاہری طور پر رشتہ دار نہ بھی ہو، ہمیں اس سے محبت کرنی چاہیے۔ اس کی بہترین مثال جو ہے وہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا ہے۔ تو اللہ کے ولیوں سے ہمیں محبت ہے۔ ابھی جب یہ درس میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی آمد ہے، تو بڑے ہی جوش و خروش کے ساتھ جو اہل لاہور ہیں
خصوصاً ان کا عرس مناتے ہیں، ان کا ذکر خیر کرتے ہیں اور ان کے مزار پہ حاضری دے کر وہاں دعائیں کرتے ہیں، قرآن خوانی کی تقریبات کی جاتی ہیں۔ تو اب ان سے جو محبت ہے وہ کیوں ہے؟ ظاہری طور پر تو کسی کی بھی رشتہ داری نہیں ہے، کسی کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا، لیکن جو تعلق واسطہ ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ تو کیونکہ وہ اللہ کے ولی تھے، انہوں نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر گزاری، قربانی دی اپنی زندگی میں اللہ کے دین کی خاطر، تو ہم بھی ان سے محبت رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے اللہ سے محبت رکھی۔ تو یہ محبت جو ہے اللہ کے ولیوں سے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، بزرگان دین سے، اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے، صحابہ کرام علیہم رضوان سے، یعنی اہل بیت اطہار علیہم رضوان سے جو محبت ہوتی ہے، ان تمام سے جو محبت ہے وہ ہمیں اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ کے لیے محبت کرنے کی کہہ لیں کہ یہ مثالیں ہیں۔ تو محبت ہو تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اور اسی طرح اگر بغض بھی رکھنا ہے کسی سے تو خواہ وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اللہ رسول کا مخالف ہے تو ہمارا اس سے بغض ہونا چاہیے۔ دینا بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے اور منع کرنا بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ کسی کو کوئی چیز دے رہے ہیں تو نیت اس میں الہیت کی ہونی چاہیے، کسی سے کوئی روک رہے ہیں تو وہ بھی اسی وجہ سے ہونی چاہیے کہ اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو لہذا اس سے میں یہ چیز روک رہا ہوں۔ تو جب ہمارا سب کچھ کرنا جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَقَدْ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ، تو ایسے بندے نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اسی طرح حدیث پاک ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اگلی حدیث پاک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کہ اعمال میں سے سب سے افضل عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھنا ہے۔ اس پر ہماری گفتگو بھی ابھی پچھلی حدیث کے متعلق ہوئی۔ تو یہی کہ اللہ کے لیے محبت ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بغض ہونا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگلی حدیث پاک مروی ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمؤمن من آمنہ الناس علی دمائہم واموالہم۔ ترمذی اور نسائی کی حدیث پاک ہے، یہ مشکوٰۃ شریف میں نقل کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسلمان کی علامت بیان کی کہ مسلمان ہوتا کون ہے۔ تو مسلمان کی اگر یہ علامت ہم میں پائی جا رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر یہ علامت اور نشانی ہم میں نہیں پائی جا رہی تو اس علامت اور نشانی کو اپنے اندر داخل کرنا چاہیے، اپنی ذات میں شامل کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور مومن وہ ہے کہ لوگ جس سے اپنے خونوں پر اور اپنے اموال پر، اپنے مالوں پر امن میں رہیں، کہ جس سے لوگوں کو امن ہو کہ ہمارا یہ بندہ خون نہیں بہائے گا، ہمارا مال جو ہے وہ ضائع نہیں کرے گا۔ تو ایک جملے میں مسلم کا لفظ آیا، ایک میں مومن کا لفظ آیا، تو مراد دونوں سے ایک ہی بات ہے کہ مسلمان اور مومن وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے جو مسلمان ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں۔ تو ہم غور کر لیں کہ کیا ہماری بھی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہتے ہیں یا نہیں رہتے۔ بدقسمتی سے اس میں بھی اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی بات پر گالن گلوچ کیا جاتا ہے، اور اسی طرح ہاتھا پائی بھی ہو جاتی ہے۔ گلی محلوں میں روزانہ اس طرح کے نظارے سڑکوں پر ملتے ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس کو برداشت نہیں کیا جاتا، پہلے گالن گلوچ سے سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ہاتھا پائی تک نوبت آ جاتی ہے، اور پھر پتہ نہیں بات کہاں کی کہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر اس حدیث پاک پر عمل کر لیا جائے، اس کو ذہن میں بٹھا لیا جائے، تو ہماری بہت سارے معاشرے میں ہونے والی لڑائیاں، جھگڑے، جرائم، کرائم، یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ تو مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور ہاتھ سے مسلمان سلامت رہے، محفوظ رہے۔ تو خاص طور پر جو پہلی بات بیان کی وہ زبان کی اگر حفاظت ہوگی تو آٹومیٹکلی ہاتھ تک نوبت جو ہے وہ نہیں پہنچے گی۔ اگر زبان کی حفاظت نہیں ہوئی تو پہلے زبان چلتی ہے، بعد میں ہاتھ چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ پاک ہمیں اس جو مسلمان کی علامت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی اس پر عمل کی توفیق دے۔ اسی طرح مومن کے متعلق فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جس سے لوگ جو ہے نا وہ اپنے خونوں پر اور اپنے مالوں پر امن محسوس کریں کہ یہ بندہ ہمارے خون اور مالوں کو ضائع نہیں کرے گا، یہ میرا یا ہمارے کسی عزیز رشتہ دار کا خون نہیں بہائے گا، ہمارے مال کو غصب نہیں کرے گا۔
آج کل یہ بھی بدقسمتی سے مسلمانوں میں کافی کمزور معاملہ یہ دکھائی دے رہا ہے کہ ایک دوسرے کا خون بہانا، ایک دوسرے کے مالوں کو ہڑپ کرنا، ان پر قبضے کرنا، ان کو غصب کر لینا، اپنا دعویٰ کر لینا، یہ تو ایک چھوٹی سی بات جو ہے نا وہ سمجھی جا رہی ہے اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جا رہی، تو اور بلکہ ایک امیج بنتا چلا جا رہا ہے بدقسمتی سے کہ جناب مسلمانوں سے پوری دنیا میں بدقسمتی سے ایک امیج بنا ہوا یا بنا دیا گیا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس میں ہماری کمزوری تو بہرحال موجود ہے کہ بھئی مسلمانوں سے تم کسی قسم کا عقد کرو گے نا تو تمہارا مال جو ہے نا وہ دھوکہ دہی کریں گے، فراڈ کریں گے۔ معاذ اللہ مسلمان بحیثیت فراڈیے کے ایک مشہور ہونا شروع ہو گیا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے جی کہ تم غیر مسلموں سے عقد کر لو گے تو ان کے ساتھ تمہیں ایسا کوئی معاملہ جو ہے نا وہ درپیش نہیں ہوگا، اگرچہ ان میں بھی بے شمار ہی فراڈیے ہیں، بے شمار فراڈ کرنے والے معاملات پائے جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ امیج بنا دیا گیا ہے، کچھ ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے ہے، اور جو غیر مسلم لوگ ہیں وہ پہلے ہی اس تاڑ میں ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں نقطہ ملے، کوئی بات ملے جس کو ہم پکڑ کر جو ہے نا وہ مسلمانوں پر تھوپ دیں۔ تو ہمیں کوشش ایسی کرنی چاہیے، اپنا امیج بحیثیت مسلمان ایسا بنانا چاہیے کہ مسلمان کا نام جہاں آئے وہاں امانت داری کا نام ہے، مسلمان کا نام جہاں آئے وہاں خوبصورتی کا، خوش اخلاقی کا، یہ چیز سامنے آنی چاہیے۔ تو بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں جو الحمدللہ بڑے بااخلاق، بڑا اچھا بولنے والے، جن کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں، دوسرے لوگ بلکہ محفوظ رہتے ہیں، اور ایسے بہت سارے لوگوں کے ہمیں جو آج کل تو کلپ بھی بن جاتے ہیں ایسے کہ اگر کوئی جھگڑا ہوتا ہے تو جو اچھا مسلمان ہوتا ہے وہ واپسی میں اس پر رپلائی نہیں کرتا بلکہ صبر اور برداشت سے کام لیتا ہے۔ تو مسلمان کی یہ شان یہ ہے کہ وہ کسی کا خون نہیں بہاتا، کسی کے مال کو ضائع نہیں کرتا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو مسلمان اور مومن کی علامت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں بیان فرمائی ہے، اللہ پاک اس علامت کو ہمیں اپنے اندر بھی شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس میں اس چیز کا اضافہ موجود ہے، امام بہقی نے شعب الایمان میں اس روایت میں اس چیز کا بھی اضافہ کیا ہے کہ والمجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت اللہ والمہاجر من ہاجر الخطایا والذنوب۔ فرمایا مجاہد وہ ہے، مجاہد کے بڑے فضائل احادیث طیبہ میں آئے ہیں، اسی طرح مہاجر ہجرت کرنے والا اس کے بھی بڑے فضائل آئے ہیں، لیکن ایک ہجرت ظاہری ہے کہ بندہ جہاں پر جس کا ایمان محفوظ نہیں ہے اس جگہ کو چھوڑ کر جو ہے نا بندہ کسی ایسی جگہ پر جائے، ہجرت کرے کہ جہاں وہ اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کی طاعت و فرما برداری کر سکے، نیکیاں کر سکے۔ اسی طرح مجاہد سے یہی جو ظاہری مجاہد ہے وہی ذہن میں آتا ہے کہ وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، لیکن یہاں پر دوسرے مجاہد، ایک باطنی مجاہد یا باطنی مہاجر کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا کہ مجاہد وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ ظاہری جہاد بعض اوقات آسان ہوتا ہے، نفس کے ساتھ جہاد کرنا بعض اوقات مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر نفس کے ساتھ جہاد کریں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق اس کو جہاد اکبر فرمایا گیا۔ اور اگلا جو ٹکڑا ہے حدیث پاک کا، اگلا جو حصہ ہے اس میں فرمایا کہ مہاجر وہ ہے جو خطاؤں سے اور گناہوں سے ہجرت کرے، یعنی خطاؤں اور گناہوں کو چھوڑ دے، حقیقی مہاجر وہ ہے۔ ورنہ علاقے سے ایک علاقہ چھوڑ کر دوسرے علاقے میں اگر ہجرت کر بھی لیے کہ چلو یہاں مجھ سے نیکیاں نہیں ہو پا رہی، وہاں اس دوسرے علاقے میں اللہ کی فرما برداری کا کام میں زیادہ کر سکوں گا، جیسے کوئی غیر مسلم ملک میں ہے، وہاں اگر وہ اسلام پر عمل نہیں کر پا رہا اور وہ کسی دوسرے مسلمان ملک میں ہجرت کرتا ہے کہ یہاں پر میں اسلام پر عمل کر لوں گا، تو یہ ظاہری ہجرت بھی بڑا اس میں ثواب موجود ہے، لیکن اگر وہاں پہ ہجرت کرنے کے باوجود بھی وہ گناہوں کو نہیں چھوڑ پا رہا تو پھر حقیقی ہجرت تو نہ ہوئی۔ تو حقیقی ہجرت یہ ہے کہ بندہ جہاں پر بھی ہو وہ خطاؤں کو اور گناہوں کو چھوڑ دے اور اللہ کی فرما برداری میں اپنی زندگی کو گزار دے۔ ایک اور حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له۔ فرمایا کہ جب کبھی بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا تو تقریباً ہر خطبے میں حضور علیہ السلام کے یہ الفاظ لازمی ہوتے تھے کہ جس کی امانت نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں، یعنی جو بندہ ایماندار نہیں ہے اس کا ایمان نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جس میں عہد کی پاسداری کرنا نہیں ہے، وعدے کو وفا کرنا نہیں ہے، عہد کی پاسداری کرنا نہیں، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ تو دینداری اور ایمانداری یہ ہے کہ بندہ امانت دار ہو، اگر کسی کی امانت ہمارے پاس موجود ہے تو ہم امانت میں خیانت سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اگر کسی کے ساتھ ہم نے کوئی عہد و پیمان کیا ہے، کوئی وعدہ کیا ہے، تو دینداری یہی ہے کہ اس عہد و پیمان کو ہم
پورا کریں۔ تو یہ ساری روایات میں چونکہ ایمانیات سے متعلقہ باتیں ہیں، تو مسلمان میں جو باتیں ہونی چاہیے بنیادی طور پر یا کہہ لیں کہ فروعی طور پر، کہ جو مسلمان میں ایک تو بنیادی باتیں ہوتی ہیں کہ جس کے بغیر ایمان ہو ہی نہیں سکتا، مسلمان ہی نہیں بندہ ہو سکتا، ان کا بھی تذکرہ آیا، پھر وہ باتوں کا بھی کافی ساری روایات میں ذکر آیا کہ جو ایک مسلمان کے اندر جو ہے وہ لازمی ہونی چاہیے۔ تو آج جو ہم نے احادیث طیبہ سننے کی سعادت حاصل کی ہیں، جتنی بھی روایات سنی اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت رکھنا، اللہ کے لیے بغض رکھنا، دینا بھی اللہ کے لیے ہو، روکنا بھی اللہ کے لیے ہو، یہ فرمایا۔ اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کی علامت یہ بیان فرمائی کہ اس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، اسی طرح اس سے اپنے خونوں کو اور اپنے مالوں کو مسلمان سے جو ہے نا لوگ محفوظ سمجھیں، ایسا بندہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے۔ فرمایا کہ مہاجر وہ ہے کہ جو اپنی خطاؤں کو اور گناہوں کو چھوڑ دے، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے۔ اور آخری حدیث پاک جو ہم نے سنی ہے اس میں یہ فرمایا کہ اس کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے جس میں عہد و پیمان نہیں ہے، وعدہ وفا کرنا نہیں ہے، جو عہد کو پورا نہیں کر سکتا، وعدے کو پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ساری باتوں کو ہمیں اپنے اندر جو ہے نا وہ شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ایک اچھا اور کامل مسلمان بننے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔